لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے. لا اسألکم، کچھ نہیں مانگتا میں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو محبت اہل بیت اجر رسالت بھی ہے. محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر وہ انسان کے پاس ہے تو قیامت کی دہشت سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کو اس کی نیکی سے بڑھ کر کے اجر دیا جائے گا. البتہ یہ محبت ہر کس و ناکس کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے. سب محبت نہیں کریں گے، بلکہ یہ توفیق انہی کو ہے کہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہتے ہیں. یہ باتیں کل ہو چکی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے، جن کی محبت کفر ہے. پہلے دن اگر مجلس یاد ہو آپ کے مقدمے کی کہ ہر محبت اچھی نہیں ہے، ہر نفرت بری نہیں ہے. کون سی محبت ہے جو عین دین ہے؟ وہی اہل بیت کی محبت ہے. اور جب قرآن سے یہ بات طے ہو گئی تو کل یہ عرض کیا کہ پھر حدیث کا سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ روایت یہ کہ قرآن سے مطابق ہے تو ہم نے کہا ہے. تو اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ پورا دین بیس کر رہا ہے عشق کے اوپر، پورا دین جو ہے وہ بیس کر رہا ہے محبت کے اوپر، تو اب اگر پیغمبر علی علیہ السلام کے متعلق یہ کہیں یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، تو شبہ کی جگہ ہے، شک کی گنجائش ہے. علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے. اور کبھی غور فرمایا آپ نے کہ یہ ڈبل کیوں ہے؟ محبت ایمان ہے اور دشمنی تو ہونا چاہیے تھا علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے، یا علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے. لیکن محبت کا نتیجہ ایک چیز ہے،
ایمان. بغض کا نتیجہ دو چیزیں ہیں, کفر اور یہ کیا چیز ہے؟ بات غور کرنے کے ہے نہیں. آخر محبت کا نتیجہ ایک چیز ہے, ایمان ہے, اور کفر کا بغض کا نتیجہ ڈبل ہے, کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. ذرا سا اگر غور کر لیں آپ تو بات بالکل سامنے کی ہے کہ یہ بغض کا نتیجہ دو کیوں ہے, محبت کا نتیجہ ایک کیوں ہے. کفر کی ڈیفینیشن کیا ہے اور نفاق کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا, کفر ہے. رسول اللہ پر اعتقاد نہیں ہے, کفر ہے. قیامت کا انکار ہے, کفر ہے. ضروریات دین کا منکر ہے, کفر ہے. یہ دو طریقے سے ہوگا انکار جو ہے, یہ دو طریقے سے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہہ رہا تھا میں اللہ کو نہیں مانتا, آدمی زبان سے کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کو قیامت میں کوئی اعتقاد نہیں ہے. یہ انسان کیا ہے, اس کے اندر کفر پایا جا رہا ہے. ایک یہ کہ نہیں, معاشرہ جو ہے وہ سب اللہ کو ماننے والا ہے, دین کو ماننے والا ہے, اسلام کو قبول کرنے والا ہے, تو اب اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ کہہ دے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر اندر یہ ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. قرآن آپ سورہ منافقون پڑھیے نا, کہ آج کی بات نہیں, رسول اللہ کے زمانے میں لوگ آگے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں. مطلب جو ان کی زبان پر ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہے, زبان پر کچھ ہے. اگر زبان سے ظاہر ہو جائے تو کافر ہے, زبان سے ظاہر نہ ہو دل میں رہ جائے تو وہ نفاق ہے. تو اسی طریقے سے محبت بھی دو طرح سے ہوگی اور بغض بھی دو طرح سے ہوگا. اگر بغض ظاہر ہو جائے تو کافر ہے, اگر بغض ظاہر نہ ہو دل میں رہے تو منافق ہے. لیکن محبت بھی اسی طرح ہے کہ کہیں محبت آدمی ظاہر کر لے گا اور کہیں تقیے کی بنیاد پہ دل میں چھپا کے رکھے گا. محبت اگر ظاہر ہو جائے تب بھی ایمان ہے, محبت اگر دل میں رہے تب بھی ایمان ہے. صلوات بر محمد. سیدھی سی بات, یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ محبت اگر ظاہر ہے تب بھی ایمان ہے, محبت اگر چھپی ہوئی ہے تب بھی ایمان ہے. لیکن بغض اگر ظاہر ہے تو کفر ہے, چھپا ہوا ہے تو نفاق ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اللہ صاحب یہاں تو آپ خوب کہہ رہے ہیں جو قرآن سے ٹیلی کر جائے اسے مان لیجئے آپ, اور جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو قبول نہ کیجئے. ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جو قرآن سے بظاہر ٹیلی نہیں کرتی, کیا کریں گے؟ صلوات بر محمد فعل. علی کی ذات, وہ پیغمبر کا ایک فقرہ آپ نے سنا ہے نا, بہت مشہور ہے. علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے. تو گویا جب پیغمبر نے یہ بات کہہ دی کہ علی کو میرے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا تو اب بات ہی ختم ہو گئی. مگر یہاں بات اس سے آگے ہے. علی کو پہچاننے کی بات دور کی ہے, علی کے سلسلے میں جو فضائل کے فقرے اور حدیثیں ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, تو ذات کو سمجھنا دور کی بات ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ایسا مشہور فقرہ ہے کہ ہر آدمی دہرا دے گا لیکن مطلب سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یا علی انت بمنزلت الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں, یہ مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا مولا کو کم کیا جا رہا ہے؟ جب ہمارے مجمع میں اختلاف ہو گیا تو بحث کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ایک نے کہا کہ فضیلت بیان ہو رہی ہے, ایک نے کہا کہ کم کیا جا رہا ہے. ایک دوسری آئی ہے, خود مولا نے اپنے لیے کہا نزلونی عن الربوبیہ وارفعوا عنا حدود البشریہ. نہج البلاغہ میں ہے نا, ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو, ہم کو اللہ
مت کہو تو پھر کیا کہیں؟ اگر اللہ نہ کہے تو کیا کہیں؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ کائنات میں اشرف تمام مخلوقات میں انسان ہی تو ہے نا، تو پھر علی کو انسان کہا جائے۔ لیکن پھر اگلا فقرہ ہے وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ، ہم کو بشریت کے لوازمات میں مت جکڑنا، بشریت کے حدود سے اوپر رکھو۔ تو بیچ میں تو کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کے بعد انسان ہی ہے مخلوقات میں سب سے بلند۔ آپ کہتے ہیں نہ اللہ کہو اور نہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو کہیں کیا؟ اور بات پھر وہی آئی جو پہلے دن آپ نے کہا کہ صاحب قرآن سے ٹیلی کر جائے تو قبول کرو اور قرآن سے ٹیلی نہ کرے تو اس کو قبول نہ کرو۔ علی نے کہا مجھ کو بشر، یہی نا مطلب ہوگا، میننگ یہی کہ مجھ کو بشر نہ کہو۔ اور قرآن رسول اللہ کو کیا کہتا ہے؟ سورہ کہف قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو قرآن یہی تو جگہیں ہیں جہاں آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ سے بھی اونچا علی کو کہہ دیتے ہیں۔ اور کیا کہ علی کہہ رہے ہیں مجھ کو بشریت کے لوازمات میں مت جکڑو۔ قرآن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ پھر وہی بات کل والی آئے گی، قرآن پڑھنا سیکھو۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، آدھی آیت لے کے کیوں اڑتے ہو؟ پوری آیت پڑھیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ بشر ہیں، بشر انسان، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان مینس جانور۔ گھوڑا کیا ہے؟ حیوان۔ گدھا کیا ہے؟ حیوان۔ کتا کیا ہے؟ حیوان۔ ہم آپ کیا ہیں؟ حیوان۔ حیوان۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی گھوڑا بھی حیوان، ہم بھی حیوان۔ یہ کیسے کہا آپ نے حیوان؟ میں نے کہا جی جتنی حیوانیت ایک گھوڑے کے اندر ہے وہ ساری حیوانیت ہمارے آپ کے اندر ہے۔ گھوڑے کو غصہ آتا ہے، ہم کو بھی غصہ آتا ہے۔ گھوڑے کے اندر شہوت ہے، نسل بڑھتی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ گھوڑا اپنے ارادہ و اختیار سے اٹھتا بیٹھتا، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ گھوڑا غذا استعمال کرتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ جتنی حیوانیت ایک گھوڑے کے اندر ہے اتنی حیوانیت ہمارے اندر بھی ہے۔ پھر فرق کیا ہے ہمارے اور گھوڑے میں؟ کہ وہ صرف ان حیوان ہے، ہم حیوان کے ساتھ ناطق بھی ہیں، یعنی عقل والے بھی ہیں۔ جو فرق ہم میں اور گھوڑے میں ہے، حیوان اور حیوان ناطق، وہی وہاں بھی ہے۔ اللہ نے نبی کو صرف بشر نہیں کہا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس ڈفرنس کے ساتھ کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ گھوڑا صرف حیوان، ہم حیوان ناطق، ویسے ہی بشر پیغمبر بھی، بشر ہم بھی۔ فرق یہ ہے ہم صرف بشر ہیں، وہ وحی والے بشر ہیں۔ جو فرق ایک حیوان اور حیوان ناطق میں ہے، وہی فرق عام بشر اور وہی نازل ہونے والے بشر میں ہے۔ یہیں سے بشر کی دو قسمیں ہوں گی، ایک بشر وہ ہے جسے خاکی کہا جائے گا، ایک بشر وہ ہے جسے نوری کہا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور اب یہاں سے وہ مسئلہ طے ہوگا کہ کیسے پیغمبر نے کہا کہ کوئی تم کو پہچان نہیں سکتا سوائے میرے۔ خوب، گھوڑا حیوان ہے، ہم آپ بھی حیوان ہیں۔ اگر نہیں چار ہے، چار ہمارے پاس بھی چار، اب یہ ہے کہ ایک ہم نہیں، دو نہیں استعمال کرتے اس کو ہاتھ کے طور پر، ورنہ ہے اس کے پاس بھی چار۔ گوشت لینے جاتے ہوں گے آپ، اگلا دست کہہ کے مانگتے ہیں وہاں پاکستان ہندوستان میں۔ صلوات بر محمد وآل۔ جہاں تو ہم کو لانے دیے، کہاں گئے تھے؟ صلوات اور پڑھیے محمد وآل۔ تو وہ بشر خاکی، وہ بشر نوری، وہ صرف حیوان، ہم حیوان ناطق، ہم صرف بشر، وہ وہی والے بشر یعنی نوری بشر۔ ٹھیک، اب
سارے جانور مل کے، سارے جانور نہ کہیے، سارے حیوان مل کے، پیغمبر کی وہ حدیث سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا چاہے کہ علی کو پہچان لے، نہیں یا میں نے پہچانا یا خدا نے، ساری کائنات کے جانور مل کے حیوان ناطق کو، ساری کائنات کے حیوان مل کے حیوان ناطق کو پہچاننا چاہیں پہچان سکتے ہیں؟ حیوان ناطق کو پورا نہیں، اس کی ایک صفت کو پہچاننا چاہیں پہچان سکتے ہیں؟ سارے جانوروں نے ہڑتال کر دی، ظلم برداشت نہیں ہے انسانوں کا، یہ جب تک ہم اس قابل ہیں کہ دودھ استعمال ہو سکے ہمارا دودھ کھاتا ہے بشر، اس کے بعد ہم کسی قابل نہیں رہ جاتے ذبح کرتا ہے، گوشت تو کھاتا ہے، کھاتا ہی ہے، ہمارے چمڑوں کو بھی استعمال کرتا ہے جوتے بنا کر کے۔ آزادی آزادی آزادی، سارے جانوروں نے آزادی کی صدا بلند کر دی، سارے حیوانوں نے۔ ہم گئے، میں نے کہا بھئی کیا ہنگامہ، کہا سب آزادی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک، آپ بشر سے آزاد ہو، حیوان ناطق سے آزاد ہو جائے سارے حیوان، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کر سکے؟ تو اس میں جو کچھ نیتا قسم کی گائے تھی اس نے کہا صاحب یہ ڈاکٹر کیا ہوتا؟ میں نے کہا بس یہی شرط مان لیجئے آپ، میں کم سے کم اپنی کمیونٹی شیعوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں سارے جانور آزاد، کہیں کسی کو پھندا نہیں لگے گا گلے میں، بس آپ یہ بتا دیجئے حیوان آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، حیوان ناطق کی ایک صفت جس کو طبابت کہتے ہیں وہ بتا دیجئے، آپ سب آزاد ہیں۔ ساری دنیا کے جانور مل کے کانفرنس کر لیں، حیوان ناطق کی ایک صفت طبابت کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب صاحب گئے، کیا ہوا؟ کہا صاحب سمجھ میں تو نہیں آیا۔ ہم نے کہا صاحب آپ لوگ نہیں سمجھ سکے تو بھائی ڈاکٹر وسیع صاحب، ڈاکٹر غضنفر صاحب، آپ لوگ تو ڈاکٹر ہیں، اپنی حیثیت خوب پہچانتے ہیں، ایک مقالہ بڑھیا سے تیار کیجئے، چلیے آپ ہی لوگ گائے کو سمجھا دیجئے کہ ڈاکٹر کیا ہوتے ہیں۔ مل کر کے 50 ڈاکٹروں نے 3 پیج کا بہترین خلاصہ تیار کیا کہ ڈاکٹری کہتے کس کو ہے، اور جا کر کے جانوروں کے سامنے جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک انہوں نے دیکھ کر کسی بھینس کی سمجھ میں آئے گا کہ ڈاکٹر کیا ہے؟ تو نہ یہ کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ بشر کیا ہے، بشر سمجھا نہیں سکتا کہ ہم کیا ہیں۔ کچھ سمجھے آپ میں نے کیا کہا؟ نہ یہ کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا ہیں، ہم سمجھا نہیں سکتے کہ ہم کیا ہیں۔ پیغمبر نے کہا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، جیسے سارے حیوان ناطق کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے سارے حیوان ناطق کو نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی سارے بشر خاکی اس نوری بشر کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب سوال پھر وہی کہ صاحب ٹھیک ہے، یہ مگر آپ نے کیوں کہا کہ مجھ کو بشریت سے نیچے رکھو اور الوہیت سے نیچے رکھو، بشریت سے اوپر رکھو؟ خیبر آپ بہت سنتے رہتے ہیں نا، خیبر پڑھنے کے مجھ کو عادت بھی نہیں، نہ شوق ہے اتنا، نہ آپ نے سنا گیا، لیکن ایک ذرا سا اشارہ۔ خیبر کا وزن کیا تھا؟ محدث دہلوی نے لکھا ہے 320 کنٹل، 32 ٹن۔ مشہور کیا ہے؟ 40 آدمی دروازے کو کھولتے تھے۔ بعض جگہوں پر ہے کہ ایک پٹ کو کھولنے کے لیے 18 آدمی لگتے تھے رسے کی مدد سے، یعنی 36، چلیے 36 سے ہی 40 سے ہی 40 افراد جس دروازے کو کھولتے بند کرتے تھے۔ دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی آیا جس نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا، اور نہ یہ کہ صرف اس کو اپنی جگہ سے اکھاڑا، اس کے ہاتھوں کے اوپر ہے، ٹھیک، نہ یہ کہ صرف اس آدمی کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پل کا کام کر رہا ہے، پوری فوج گزری جا رہی ہے۔ جب کوئی چیز تعجب خیز ہوتی ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، تو انسان کا مزاج کیا ہے؟ یہ خیبر کے دن ہوا علی کے ساتھ۔ کیسے میں بتا رہا ہوں، ہوا علی کے ساتھ، ایک سے ایک تھے اس زمانے میں،
ایک ایک آدمی 4,000 سوار کے برابر تھا. ازرق شامی کربلا میں کہتے ہیں اکیلا ازرق 4,000 سوار کے برابر تھا، جس کو جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے ایک ضربت میں 2 ٹکڑے کر دیا. سنتے رہتے ہیں نا مصائب میں آپ. لیکن اس کے باوجود کوئی مائی کا لال اتنا طاقتور نہیں تھا کہ جو 32 ٹن کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے اور ہاتھ پہ لے لے. تو جب کسی کے بس میں نہیں ہے تو فطرت کیا ہے؟ ادھر متوجہ. یہ کہاں سے کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا یہی نہیں، اس طرح لوگ محو تھے کہ علی کے ہاتھ سے نگاہیں نہ نیچے جا رہی تھی نہ اوپر. کہ یہ کہاں ہے، کس کتاب میں؟ میں نے کسی کتاب میں نہیں ہے، مگر اتنی روایت تو سب نے سنی ہے نا کہ جب پبلک نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھیے، تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ہاتھ کیا دیکھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جم گئی تھی نگاہیں کہ نیچے. اب نیچے دیکھا گیا تو کیا ہوا؟ پاؤں زمین پر نہیں ہے. بس اسی کو اگر سمجھ جائیے، مجھ کو نہ بشر کہو نہ رب کہو. یا علی یہ کیا مولا، 32 ٹن کا دروازہ اٹھانا اکھاڑنا ہاتھ پہ لے لینا یہ معمولی کام ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. اتنا بہت تھا، یہ پیر زمین سے کیوں اٹھا لیا؟ عجب نہیں امیر سلام اللہ علیہ جواب دیں کہ یہ اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے زمانے کے لیے ہے. ہم لوگ تو کبھی کبھار ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ تو دیکھتے رہتے ہوں گے. ایک آدمی ایسا بھی ہے یا تھا، خبروں میں آیا، جس نے مونچھوں سے کار کھینچ لی. سنا نہیں سنا؟ مونچھ سے کار کھینچ، وہ کان میں صاحب وہ 5 گمے باندھ کر کے اینٹیں اٹھا لیے اس نے. آپ کر سکتے ہیں یہ کام؟ ہاتھ سے تو کھینچ نہیں سکتے، مونچھوں سے کھینچنے کا. صاحب یہ کون سا آدمی ہے، معجزہ کر دیا اس نے. یہ کوئی بہت مخصوص مخلوق اللہ کی ہے؟ کوئی نبی امام الہی طاقت ہے؟ نہیں. پھر کیسے؟ کہا صاحب مشق. یہی جواب ہے نا، مشق. اگر علی نے صرف اٹھا لیا ہوتا، پیر زمین سے اوپر نہ گئے ہوتے، تو آج کا آدمی کیا کہتا؟ ملاوٹ کے زمانے میں نقلی چیزیں کھا کھا کر کے آدمی مشق کی بنیاد پر اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے کار کھینچ لے. آج سے 1400 برس پہلے جب ہر چیز اوریجنل ہوتی تھی، اور علی بہرحال ایکسٹرا آرڈنری تو تھے ہی، تھوڑا انہوں نے اور مشق کر لی تو 32 ٹن کا دروازہ اٹھا لیا. یہ علی کی مشق کے حوالے ہو جاتا، قدرت الہی نہ سمجھ میں آتی. لہٰذا علی نے بجائے اس کے کہ صرف ہاتھ پہ در خیبر ہوتا، مولائے کائنات نے پیر زمین سے اوپر اٹھائے. کاہے کے لیے؟ کہا اگر کل کو کوئی کہے کہ یہ الہی قدرت نہیں، یہ مشق کی بنیاد پر ہے، تو اس سے کہنا 32 ٹن نہیں 32 کیلو، 32 کیلو نہیں 32 پاؤں، 32 پاؤں نہیں 32 گرام، 32 گرام نہیں. کپڑے بھی اتار دو، جتنا ضروری ہے اتنا پہنو. کیا کرنا؟ کا پیر اٹھاؤ ایک زمین سے، اٹھا لیا. کہ دوسرا اٹھاؤ. کہا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم خاکی بشر ہیں، اور زمین کے اندر صفت پائی جاتی ہے کشش کی. ہم جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کریں گے، زمین اپنی طرف کھینچ لے گی. علی نے دونوں قدم اٹھا کے بتایا، جسم رکھتا ہوں اس لیے رب نہ کہنا، دونوں پیر زمین سے اوپر ہے اس لیے تمہارے جیسا بشر نہیں. تو ایک فقرہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ایک جملہ تو امیر سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہم سمجھ نہیں سکتے. ذات کو کیا سمجھیں گے، شخصیت کو کیا سمجھیں گے، علی کیا تھے، علی کے ساتھ کیا کیا گیا. ایک عجیب مرحلہ ہے. ایسے انسان واقعی شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت نصیب ہو گیا، عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نصیب ہو گیا ہے.
یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یہ بھی ایک حدیث ہے جو نہیں سمجھ میں آنے والی. ابھی اسی پہ بات ہے کہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، کہ اسی پہ بحث چلی تھی نا، بات گھوم گئی ادھر. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. اختلاف ہو گیا تو ہم نے کہا بات ٹال دو، پھر پوچھتے ہیں. اب بتائیے علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس حدیث میں یا کم کیا جا رہا ہے؟ پھر اختلاف ہو گیا. چلیے سوال، علی افضل کے کعبہ، اچھا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علی افضل کے کعبہ، کعبہ کیسے؟ کہ اگر انسان کعبے کی طرف رخ کر کے سر نہ جھکائے مسلمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے. میں نے کہا بے جان چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے کس بنیاد پر؟ کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا ایک ہی نسبت تو ہے نا، بیت اللہ، اور ادھر کتنی نسبتیں گنا دی جائیں؟ عین اللہ، ولی اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، نفس اللہ، خلیفۃ اللہ، حجت اللہ. اب بھی پوچھا جائے گا علی افضل کا کعبہ. چلیے ایک عقلی بات کیجیے، آنکھ بند کیجیے، بند کرو آنکھ. سوچو 56 کروڑ کی چوتھائی اللہ دے دے. سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. جو کچھ دماغ میں عقل میں بات آتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ چیز موجود ہے یا موجود. اشرف اور افضل کون ہے؟ عدم یا وجود؟ وجود. تمام موجودات ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے اینٹا ہے، پتھر ہے، ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پیڑ ہے، گھوڑا ہے، بشر ہے، ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت. تو افضل کون؟ جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت. تمام بڑھنے والی چیزیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے، محسوس کر سکتے ہیں، یا حس نہیں پائی جاتی. افضل کون؟ حساس کے غیر حساس؟ حساس. تمام حساس ان کی دو قسمیں ہیں، یا عقل ہے یا عقل نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جن کے پاس عقل ہے. تمام عقلاء ان کی دو قسمیں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل. افضل اور اشرف کون ہے؟ عالم. تمام علماء ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے علم لیتے ہیں، ایک وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وہاں سے علم لے کے آتے ہیں. اشرف اور افضل کون؟ جو وہاں سے علم لے کے. علی کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جو وہاں سے علم لے کے آتے ہیں. کعبہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. وہ پہلی منزل پر، علی آخری منزل پر. اب بتائیے اشرف اور افضل کون؟ کعبہ کے علی؟ جواب علی. اور اب پیغمبر نے کہا علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. اب بتائیے علی کو بڑھایا گیا کہ گھٹایا گیا؟ سیدھی سی بات ہے. کیا مطلب؟ کہا اگر کعبے کو کہتے جسٹ لائک علی تو کعبے کی حیثیت بڑھ جاتی. کلے صاحب مرحوم علامہ رشید ترابی کیا عمدہ مجلس پڑھتے تھے، جیسے آج کل یہاں وسیع حسن صاحب پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے تھے. یہ رشید ترابی مرحوم علی اللہ مقامہ آپ نے بڑھایا کہ گھٹایا؟ گھٹا دیا. اگر آپ کو بڑھانا ہے تو آپ کہیے وسیع حسن ارے بالکل رشید ترابی مرحوم کی طرح پڑھتے ہیں، تو وسیع حسن کی اوقات بڑھ جائے گی. تو اگر چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے تشبیہ دیجئے تو اس کی حیثیت بڑھ جائے. بڑے کو چھوٹے سے تھوڑی تشبیہ دی جاتی ہے. یا رسول اللہ اگر کوئی اور کہتا علی جسٹ لائک کعبہ تو ہم اس کی زبان کھینچ لیتے، لیکن آپ فرما رہے کیا کریں؟ کہ تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے، روز تم یہی کام کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم نے کہا تو بہت برا لگ گیا. تم نہیں بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ دیتے ہو. ہم نے کیا مطلب؟ کہ بتاؤ جانور افضل کے انسان. انسان کیا نام ہے آپ کا؟ مرزا حسن. آپ کے بیٹے کیا نام ہے؟ دعا کیجئے انشاءاللہ خدا ببرکت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ صاحب اولاد کرے.
چلیے صاحب نام بھی رکھ دیجئے انشاءاللہ خدا اولاد علی فرض کر لیجئے. ہم نے کہا صاحب مرزا حسن نام تھا آپ کا, مرزا حسن صاحب کا بیٹا علی جیسے شیر. دیکھیے مسکرائے یہ. شیر بڑا ہے کہ انسان؟ شیر جانور ہے نا, شیر جانور ہے نا. آپ نے انسان کو تشبیہ دے دی کاہے سے؟ جانور سے. اور کوئی باپ برا نہیں مانتا کہ میرے بیٹے کو جانور کہہ دیا. آپ کہہ دیے صاحب وسیع حسن صاحب کا لڑکا جیسے گدھا, وسیع حسن صاحب کا منہ بن جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا صاحب؟ بات یہ نہیں ہے کہ بڑے کو چھوٹا یا چھوٹے کی بڑی. اصل میں تشبیہ کا اپنا قانون ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے مشبہ, ایک کا نام ہے مشبہ بہ, ایک کا نام ہے حرف تشبیہ, ایک کا نام ہے وجہ شبہ. مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے, مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے, حرف تشبیہ جس لفظ کو تشبیہ کے لیے یوز کیا جائے, وجہ شبہ سبب تشبیہ کیا ہے. مثال دے دوں, زید مثل شیر کے. زید ہوا مشبہ, شیر ہوا مشبہ بہ, مثل ہوا حرف تشبیہ. سبب تشبیہ کیا ہے؟ شیر کچا گوشت کھاتا ہے اس لیے جو ہے وہ زید شیر ہے. شیر درندہ ہے, ظالم ہے. یہ لڑکا ان کا یہ بھی درندہ, اس لیے شیر کے بڑے بڑے ناخون ہوتے ہیں. زید نے 6 مہینے سے ناخون نہیں کاٹے ہیں اس لیے شیر ہے. کہا نہیں. کہا پھر کیوں کہا؟ کہ جب ہم نے اسد سے تشبیہ دی شیر کو تو اس کی درندگی کو ذہن میں نہیں رکھا, اس کے کچے گوشت کھانے کو ذہن میں نہیں رکھا, اس کے ظلم کو ذہن میں نہیں رکھا. کہ پھر کہ شیر کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جرأت, ہمت, شجاعت. ہم نے جب آپ کو شیر کہا تو اس صفت کو ذہن میں رکھا ہے. پیغمبر نے جب علی کو تشبیہ دی کعبے سے تو کعبے کی اینٹ ذہن میں نہیں ہے, پتھر ذہن میں نہیں ہے, اس کا بے جان ہونا ذہن میں نہیں ہے. کہ پھر وہ سبب تشبیہ کیا ہے؟ صلوات پر محمد وعد. کل ایک روایت پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا, اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی, 6000 برائی مٹائی جائے گی, 6000 درجات بلند کیے جائیں گے. مگر آسان کام ہے ہندوستان پاکستان سے مکے جانا, بہت مشکل کام ہے. ہمارے ہاں تو پرائیویٹ ٹور والوں سے تو اس وقت شاید اس سال 1,80,000 یا 2,10,000 تک گیا پرائیویٹ کا. گورنمنٹ کے اس پہ آپ سبسڈی پر جائیے, حج کمیٹیز اس میں نمبر لگانا پڑتا ہے, 1 لاکھ میں ہو جائے. تو 1 لاکھ بھی عام آدمی کے لیے آسان کام نہیں ہے. شوق ہے صاحب اگر کوئی کعبے کا طواف کرے 7 مرتبہ تو یہ اجر ہے, یہ اجر ہے, یہ اجر ہے. میں نے کہا گھبراؤ مت, جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا میرے پاس ایک لائن کی دعا ہے, وہ دعا آپ لے لیجئے. اور یہ ماشاءاللہ مرکز اہل بیت ہی نام ہے نا, یہ اچھا خاصا یہ حال ہے ہی ہے. اور بھی انشاءاللہ ارادہ ہے اس میں ایکسٹینشن کرنے کا, بڑھانے کا. پچھلے سال بھی آپ حضرات نے تعاون کیا تھا, اچھا تعاون ہوا تھا, اکٹھا ہو گیا تھا. اس سال بھی کچھ کر دیجئے, بچے موجود ہیں. جب تک ہم تھوڑا سوچ بھی لیں گے تب تک یہ کام ہو جائے. علی کے صدقے میں پھر بات آگے بڑھتی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے کہا بھائی یہ جو ہے مرکز کے اہل بیت میں بہترین حال جو ہے اوپر چھت پڑنے والی آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں, بن جائے گی. اس سے بڑا ہو جائے گا, جگہ بڑھیا ہو جائے گی. 1 لائن کی میں دعا دوں گا, اس کو آپ ایک سرکل بنا کر کے اس میں بیٹھ جائیے. 40 دن تک گوشت چھوڑ دیجئے, پیاز چھوڑ دیجئے, ادرک چھوڑ دیجئے, لہسن چھوڑ دیجئے, کیا کیا بتاتے ہو ہم کو سب پتہ نہیں. اور آپ 40 دن تک اس دعا کو پڑھیے. 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا. تشبیہ کی بات چلے, کیوں تشبیہ تھی؟ مکے سے کعبہ اٹھے گا, لندن میں مرکز اہل بیت کی اوپر والی چھت پہ آ جائے گا. جس کو شوق ہے طواف کعبہ کا, سب کعبے کا طواف کر لیں. جب آپ لوگ کہیں گے پھر کعبہ اپنا اٹھے گا, مکے واپس چلا جائے گا. اگر میں سر پر قرآن لے کر کے یہ بات کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے کہ آپ اگر اسے پڑھیں 40 دن تک تو خانہ کعبہ اٹھ کے مکے سے آئے گا یہاں مرکز اہل بیت کے حال میں, کوئی قبول کرے گا؟
اے بھیا ڈاکٹر وسیع صاحب کوئی مینٹل والا ڈاکٹر ہو تو اس کو بیچارے کو لے جاؤ پردیس میں، کیا ہو گیا ہے؟ میرے دماغ پر لوگوں کو شک ہوگا مگر کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ کعبہ اٹھ کو آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا کعبے کی خصوصیت کیا ہے؟ کعبے کی خصوصیت یہ ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس جائے گا، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، جس کو غرض ہو وہ تمہارے در پر آئے گا، علی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ ڈبل یلو لائن پر جو گاڑیاں پارک ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں کا بندوبست کریں، ٹکٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ صلوات بر محمد وال۔ ہاں بھیا دوڑو بلا وجہ جو ہے وہ 40 پاؤنڈ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ 60 پاؤنڈ، اللہ اکبر، 4,500 روپے ہو گئے بھائی، اللہ اکبر۔ ہاں گاڑی ہٹا کے 30 دے دیجیے، آدھے پر سودا کر لیجیے۔ صلوات بر محمد۔ بس تو اب سمجھ میں آیا مولا کیا ہے؟ جس کو اپنا ایمان بچانا ہے وہ علی کے در پر آئے گا، علی کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے۔ 5 سال کے ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا ہے نا، 5 سال کے لیے ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حکومت نہیں، آپ ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ بقیہ تو آئی ایس لابی کرتی ہے، پی سی ایس لابی کرتی ہے نا بیچارے ایم پیز، لیکن اس کے لیے کیا کیا گل نہیں کھلاتا آدمی 5 سال کے لیے، حرام حلال جائز ناجائز شراب یہ وہ سب کرتا 5 برس کے لیے، اور کوئی اقتدار نہیں ہے۔ خلافت کتنے دن کے لیے ہے؟ چھینی نہ گئی ہوتی تو غدیر سے لے کے جب تک علی زندہ ہے تب تک نا، اور حکومت کہاں تک؟ پوری کائنات کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی۔ بعد وفات پیغمبر بجائے حق علی کے پاس آنے کے لوگوں نے غصب کر لیا۔ پیغمبر کی حدیث کی کیا لاج رکھی ہے مولا نے، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ مولا نے آواز دی 25 سال گھر میں بیٹھ سکتا ہوں، حکومت کو بھی غرض ہے تو علی کے در پر آئے گی، علی حکومت کے لیے نہیں جائے۔ مزاج پہچانیے علی کا کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حق تھا تو لیا کیوں نہیں، یہ ہوتی بات، حق تھا تو مانگا کیوں نہیں۔ ایک واقعہ بچپنے سے آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین قاضی کا نام علی ہے۔ آج تک آپ نے کسی جج کے لیے نہ سنا ہوگا کہ منکر کے حق میں فیصلہ کرے، جو انکار کر رہا ہو اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ مشہور ہے، 2 عورتیں آ گئیں، بچہ ایک، وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتی ہے میرا ہے، مان جاؤ۔ کسی ایک ہی کا ہو سکتا ہے، دونوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پاسبل ہے کہ دونوں کا نہ ہو، کوئی تیسری عورت بیچاری کہیں ہو، لیکن تم میں اگر ہے کسی کا تو ایک کا ہے، جو جس کا نہیں ہے بلا وجہ۔ نہیں صاحب کیسے مان جائے صاحب، ارے صاحب میرا بچہ ہے صاحب، ٹھیک ہے قمبر جی تلوار لے آؤ۔ اچھا اب کتاب میں لہجہ تھوڑی لکھا جائے گا، عقل سے سوچیے آپ کہ ذرا سا مسکرانا نہیں ٹھیک ہے، ورنہ سب سمجھ جائیں گے۔ بالکل سپاٹ لہجے میں کہا ہوگا حضرت قمبر جی تلوار لاؤ۔ جی مولا تلوار، کیا کریں گے جب نہیں مانتی ہیں تو اس کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی کاٹ دو 20 سے، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ اور قمبر بھی اتنا تو سمجھ رہے ہیں کہ مولا بس کہہ رہے ہیں، کرنا تھوڑی ہے۔ اور قمبر بھی تیار ہو گئے۔ اب جب دیکھا جو واقعاً اوریجنل ماں تھی کہ یہ بچہ تو مر جائے گا، کٹ جائے گا، اس نے کہا یا علی میرا بچہ ہے ہی نہیں ہے، آپ اسی کو دے دیجئے۔ جیسے اس نے کہا میرا بچہ نہیں ہے اسی کو دے دیجئے، جس نے کہا میرا بچہ نہیں ہے علی نے کہا بچہ اسی کا ہے، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا صاحب انکار کر رہے پھر کیوں؟ کہ یہ واقعی ماں تھی، اس کو درد تھا، میرا بچہ میرے پاس رہے یا نہ رہے مگر جہاں رہے زندہ رہے۔
جس کو لگاؤ ہوتا ہے دین کو، اسلام کو، علی نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ حکومت ملے نہ ملے، دین سلامت رہے، مذہب زندہ رہے۔ ابھی آپ نے سنا نا 32 ٹن کا دروازہ جس کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اس آدمی کی طاقت کوئی آلہ ہے کہ ناپ لے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ بعد وفات پیغمبر اسی آدمی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ عقل میں بات آتی ہے؟ ایک آدمی آج بیٹھ کے کتاب پڑھے گا صاحب اتنی طاقت اور گلے میں رسی کا پھندا، یا یہ روایت صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، دونوں ہو ہی نہیں سکتی، ہے نہیں ہے۔ لیکن جس کی آنکھوں نے دونوں منظر خود دیکھا ہو وہ کیسے منکر ہو جائے؟ دل چاہتا عرض کروں مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ گھور دیتے، ان کی ہمت نہیں تھی، آگے آ جاتے۔ کیوں برداشت کیا آپ نے؟ عجب نہیں مولا آواز دے میرے ساتھ رہو پتہ چلے گا۔ اب روایت کہتی ہے جیسے ہی علی کو لے کے یہ لوگ چلے، ایک یہودی کی نظر پڑی، کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا دوسرا ساتھی تھا، کہنا کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے تم؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی ہوں، میری انہی آنکھوں نے دیکھا اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پوری فوج اس آدمی کے ہاتھوں پر سے گزر گئی تھی، اور اب وہی آنکھ دیکھ رہی ہے اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ بہت غور کیا، کہاں وہ طاقت، کہاں یہ اظہار کمزور، کیوں ایسا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آئی، یہ حقیقتاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں۔ جیسے یہ احساس ہوا یہ خدا کے نمائندے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، عجب نہیں میرا مولا مسکرا کے آواز دے، پہچانا علی کیا ہے؟ اگر ایک یہودی بھی ہدایت کی راہ پا رہا ہے، علی گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہے۔ جو مزاج علی کا ہے وہی مزاج علی کی اولاد کا بھی ہے، حسن کا بھی ہے۔ وقت نہیں کہ میں آگے چلوں، وہی مزاج حسین کا بھی ہے۔ ورنہ سوچئے آپ، حال پر چھوڑ دیتے ہر کے ختم ہو جاتا نا، قصہ ختم ہو جاتا، پوری منہ سے باہر نکلی ہوئی ہیں زبانیں۔ لیکن امام حسین نے پانی پلایا، اور پانی پلانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا گیا۔ ہم نے کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ دشمن کے سپاہی یزیدی فوج پانی پلا، دیکھ لیا نتیجہ آپ نے؟ عجب نہیں کہ حسین آواز دے، تم ہمارے مزاج کو کیا سمجھو، ہم نے کیوں پانی پلایا؟ یہ بات کب سمجھ میں آئی؟ جب 10 محرم کو آ کے حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا توبہ کی گنجائش ہے؟ اب عجب نہیں حسین مسکرا کے پوچھیں بتاؤ تمہارا کیا اعتراض؟ میں نے کہا دشمن کو پانی کیوں پلایا؟ کتنے تھے؟ ہم نے کہا 1000۔ حسین آواز دیں گے اگر 4 بھی پلٹ کے آنے والے ہیں، ان 4 کی خاطر 1000 کو پانی پلانے کو تیار۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حسین کو نہیں پہچانا، خدا شاہد، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو حسین تک نہیں پہنچ سکے۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایسے کنبے میں پیدا کر دیا، حسین مل گئے۔ چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ بہت وقت ہو گیا آپ کا اور وقت نہیں لوں گا میں، لیکن جن کو معلوم ہے کہ حسین کیا ہے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ جن کو یہ اندازہ ہے کہ حسین کیا ہے، انہوں نے پھر نہ اپنے کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا۔ کوفے کی بات ہے، کوفے کا واقعہ۔ سعید نام سنا ہے نا؟ سعید کوفے کے رہنے والے تھے۔ سعید کی ماں گھر سے نکلی ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے، شور و ہنگامہ سنا، واپس آ گئیں۔ ایک بیٹا ہے سعید صرف، بلا لیا، میرے لال کچھ سنا تم نے؟ کیا ماں؟ مولا کے لیے لشکر تیار ہو رہا ہے، حسین کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے، کیا تو میرے حسین کی مدد نہیں کرے گا؟ مجھ میں ہمت کہ میں حسین کی مدد سے سرتابی کروں، ماں کے حکم سے سر پیچی کروں؟ بیٹا خاموشی سے چلے جاؤ۔ اس طرح سے
کہ تیری زوجہ سمجھنے نہ پائے کہ تم کہاں جا رہے ہو. جلدی شادی ہوئی ہے, بات چھپائی جا رہی ہے. ایسا جاؤ کہ بیوی نہ سمجھنے پائے کہاں جا رہے ہو. ماں بیٹے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں سعید کی زوجہ آ گئی. اگر کوئی بات کسی سے چھپائی جا رہی ہے اور وہی آ جائے تو آدمی خود بخود بریک لگ جائے گا نا. سعید بھی چپ, سعید کی ماں بھی چپ. سعید کی زوجہ بیٹھ گئی, شوہر کو دیکھتی ہے, شوہر کی ماں کو دیکھتی ہے. جب کچھ دیر یہ لوگ چپ رہے, خاموش رہے, تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا, سعید کیوں چپ ہو گئے ماں بیٹے, کیوں خاموش ہو گئے تم لوگ؟ اے سعید, میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو امام کی مدد سے تم کو روکے. کہ پھر کہ میں تم کو منع کرنے, مجھ کو معلوم ہے تمہارا ارادہ کیا ہے, میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں. کہ پھر کہ بس تم سے یہ کہنے آئی ہوں سعید, تم سفر پہ جا رہے ہو, تم کو راستے میں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, میرے پاس مال دنیا میں اور کچھ نہیں ہے سعید, یہ میں اپنے زیورات لے کے آئی ہوں, لو اس کو اور جاؤ حسین کی نصرت کے لیے. ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں تاریخ میں. یہ سعید کی ماں تو کوفے میں ہے, سعید جوان شادی شدہ ہے. کربلا میں ایک ایسی ماں ہے جس کا ابھی سہاگ اجڑا ہے, ابھی سہاگ اجڑا ہے. مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گرے ہیں, حسین علیہ مظاہر کے ساتھ آئے مسلم کے سرانے. حبیب کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, مسلم جہاں تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. اگر مجھ کو یہ اندازہ ہوتا کہ زندہ رہوں گا تو میں تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کر دو, لیکن کیا کہوں وصیت کے لیے, مجھے پتا ہے تم جا رہے ہو پیچھے پیچھے, مجھ کو بھی آنا. سعید کی بیوی بھی کربلا میں تھی, مسلم ابن اوسجا کی بیوی بھی کربلا میں تھی, مسلم کا بیٹا بھی کربلا میں تھا. کیا اپنی بیوی اور بچے کے لیے جتنی دیر زندہ رہنا حبیب اتنی دیر ہمارے بیوی بچوں کا خیال کرنا کہہ سکتے تھے, نہیں کہہ سکتے, مگر نہیں. مسلم ابن اوسجا سے بولا نہیں جا رہا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف, ہاتھ سے اشارہ کر کے بمشکل ایک جملہ کہا, حبیب اوصی کا بہذا, ہاں وصیت ہے, ان کے لیے وصیت ہے. مطلب جب تک زندہ رہنا تب تک امام سے غافل نہ ہونا. مسلم ابن اوسجا کی روح نکل گئی. حسین پلٹ رہے ہیں کہ اتنے میں کہتے ہیں خیمے کا پردہ اٹھا, بس زحمت ختم کر دی ہم نے, خیمے کا پردہ اٹھا. ایک 10 اتنا چھوٹا ہے, روایت کہتی ہے اتنا کم سن بچہ ہے کہ جو کمر میں تلوار لگی تھی نا, جب یہ بچہ دوڑتا ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا تو وہ تلوار زمین پر نشان بناتی جا رہی تھی, خط خط. امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑ گئی, کیا گزر گئی ہوگی آقا کے دل میں. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گودیوں سے نکل کے جائیں گے میرے لیے. امام نے آواز دی, اس بچے کو میں جا. بچہ آیا, حسین کے پاس کھڑا ہوا, تم کس کے فرزند ہو؟ ہمارے استاد تھے مرحوم, خدا غریق رحمت کرے, وہ یہاں پہ آگے ایک جملہ کہتے تھے, کاش بچہ سیدھے سیدھے کہہ دیتا میں مسلم ابن اوسجا کا بیٹا ہوں, شاید امام کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا بچہ سے تکلیف پہنچی ہے. انداز ایسا تھا. تم کس کے فرزند ہو؟ کہتے ہیں کہ مرتبہ اس نے گھور کے باپ کے لاشے کو دیکھا. کون سا جگر ہے, 10-11 برس کا بچہ, گھور کے باپ کے لاشے کو دیکھا. آقا جس مرد مجاہد کا یہ جنازہ ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. بس جیسے ہی اس نے کہا امام کا دل بھر آیا, فرمایا بیٹا واپس چلے جاؤ, تیرے باپ کا غم کافی ہے. جیسے ہی حسین نے کہا, تڑپ کہتا آقا کیا؟ میری ماں کے لیے باپ کا غم, اور یہ سر پہ پگڑی امائی نے تو باندھی ہے, یہ کمر میں تلوار امائی نے تو لگائی ہے, یہ سجا کے مقتل میں مجھے میری ماہی نے تو بھیجا. ادھر بچہ کہہ رہا تھا, ادھر پشت خیمہ سے آواز آئی, آقا مسلم نے اپنی قربانی دی ہے, یہ میرا ننھا سا ہدیہ ہے, اسے رد نہ فرمائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ ایک مومنہ کے لیے ابھی مجلس کے پہلے بتایا گیا کہ ان کو شاید کینسر ہو گیا، خدا اس مومنہ کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہے یا اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا صاحب اولاد فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب